صحیح مسلم کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے نا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، اے جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں تو باری تعالیٰ کی جناب کے حکم کے مطابق آپ آسمان والوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے داد کرتے ہیں، اے آسمان کی مخلوق، بے شک باری تعالیٰ جل وعلا اللہ رب العالمین اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اللہ کے حکم سے جبریل بھی محبت کر رہے ہیں، اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سارے آسمانوں کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری اس کے ساتھ محبت کرے. وہ محبت کرنے لگتے ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. فرمایا ثم تودع له القبول فی الارض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا پھر باری تعالیٰ جل وعلا اس بندے کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیتا ہے، بتانا نہیں پڑتا، ساری مخلوق کے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ اللہ محبت فرما رہا ہے، جبریل محبت کر رہے ہیں، اب اللہ رب العالمین نے اس کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیا ہے. کائنات کی ہر مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے حکم کے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بات لکھی. شارح نووی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تین باتیں یہاں، اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جناب والا زمین کی ساری مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے. فرمایا اللہ کی محبت کا کیا معنی؟ رب کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے، ہمیشہ اس پر رحمت کرتا ہے، ہمیشہ اس پر انعام کرتا ہے. یعنی یہ اگر جناب الہی میں زبان کھولے خواہش کا اظہار کرے تو رب العالمین جل وعلا کبھی اس کی خواہش کو لوٹاتا نہیں ہے، خالی نہیں بھیجتا. جو اس کی زبان سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے اس پر رحمت کرتا ہوا اس کی بات کو قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے اللہ کی اس کے ساتھ محبت. فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ کہا فرشتوں کی محبت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ملائکہ کرام علیہم السلام اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے باری تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوتی ہے جہاں فرشتوں کی مجلس لگ جائے تو اللہ کے حکم سے اس مقبول بارگاہ کے تذکرے وہاں آسمانوں میں فرشتوں کی مجلسوں میں کیے جاتے ہیں، وہاں فرشتے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کے ولی کا مرتبہ. انبیاء کرام علیہ السلام تو وراء الوراء ان کی شان ہے، یعنی ملائکہ کی مجلسوں میں بھی اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے اس مقبول بندے کا کیا جاتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آج جس وقت فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو پھر فرشتوں کو یہ چاہت ہوتی ہے، اے کاش ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے جس کے ساتھ رب العالمین خود خالق ہو کر محبت فرماتا ہے. فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، فرشتے اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. اور زمین میں قبولیت کا کیا معنی؟ فرمایا زمین میں قبولیت کا معنی یہ ہے اس کے اشتہار نہیں لگانے پڑتے، اس کے اعلان نہیں کرنے پڑتے، بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے کائنات میں یعنی روئے زمین پر جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ساری مخلوق کو خود اس کی پہچان کروا دیتا ہے. وہ مخلوق اس کے ساتھ محبت بھی کرنے لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور اس سے راضی رہتی ہے. یہ ہے زمین میں، یعنی اولیاء اللہ کی طرف خود بخود دل جو ہیں وہ مائل ہوتے ہیں. کیوں؟ باری تعالیٰ جل وعلا ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے. اور میں یہ عرض کروں، ساری کائنات کو اللہ ان کی پہچان اس لیے کروا دیتا ہے کہ یہ رب کو پہچان چکے ہوتے ہیں. جناب والا رب العالمین جل وعلا اس کی پہچان رکھتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آیا نا، تو آپ عرس پر تشریف لے گئے. مریدین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی. تو وہاں عرس پہ پہنچ کر کوئی مرحلہ ایسا آیا وہاں نا کسی نے نعرہ مار دیا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. وہاں یہ نعرہ لگ گیا. حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، یار بڑی تعجب کی بات ہے حضور والا، بڑی عجیب بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں ولی کے مزار پر، یہاں تو نعرہ لگنا چاہیے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہاں تو ذکر الہی ہونا چاہیے، کو اللہ کی آوازیں آنی چاہیے. تعجب کی بات ہے یہ مرید جتنے آئے ہیں یہ حق فرید یا فرید کر رہے ہیں.
ان کو کرنا چاہیے حق اللہ یا اللہ، حق اللہ یا اللہ۔ تعجب کی بات ہے، فرمایا اعتراض نہ کرو، اوے اعتراض نہ کرو، اور پریشان نہ ہو، اور سوال نہ کرو، اس لیے یہ خود حق فرید یا فرید نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ خود ان کی زبانوں سے حق فرید یا فرید نکلوا رہا ہے، رب کروا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا دلیل لو، عالم ہے نا، شریعت کا عالم ہے نا یہ۔ بھئی آج کے زمانے کا پیر تھوڑی ہے جس کو نہ ناظرہ قرآن آئے، نہ کوئی حدیث اس کو آئے، نہ جناب والا استنجے کا طریقہ، نہ کوئی فقہی مسائل، کچھ بھی نہ آتا ہو جس کو، کوئی آج کے زمانے کا پیر تھوڑی ہے، یہ شریعت کا عالم ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ بات کر دی نا، بھئی اللہ کروا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیسے کروا رہا ہے؟ اللہ کیوں کروائے گا؟ حق فرید یا فرید؟ میں قرآن پر رب العالمین جل وعلا نے وعدہ فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب مطلب یہ ہے فرید جب تک دنیا میں موجود تھا حق اللہ یا اللہ وہ کرواتا رہا، اب جب دنیا سے وہ چلا گیا ہے حق فرید یا فرید اللہ کروا رہا ہے۔ یہ ہے فَتُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، کہ اس کی قبولیت اللہ زمین میں رکھ دیتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے زمین میں قبولیت رکھے جانے کا۔ اب جناب والا یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پہ کوئی نعرہ لگ جائے اور کوئی کہہ دے یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں امداد کو نہیں کہا، ہمارے یہاں نعرہ نہیں لگتا، لگتا ہے نا؟ تو جناب والا اگر کوئی بندہ خدا اٹھ کے کہے یہ کیا بات ہے، مجلس تمہاری علم کی ہے، قرآن حدیث کی ہے، اجتماع تمہارے جمعے کے ہیں، اور نعرہ تمہارا لگتا ہے یا غوث اعظم دستگیر، تو ہم بھی یہی کہیں گے جناب یہ یا غوث اعظم دستگیر ہم نہیں کہتے کہ اللہ کروا رہا ہے، وگرنہ جس ہستی کو 800 سال 900 سال اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، زمانہ گزر چکا، آج بھی اگر ان کو دنیا یاد رکھے ہوئے ہے، ان کے اذکار تذکرے ذہنوں سے نہیں گئے، تو مطلب یہ اس میں بندے کا اختیار نہیں، باری تعالیٰ جل وعلا نے آپ نے اس محبوب کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیا ہے۔ کوئی نیا پیدا ہونے والا بھی آئے گا، وہ بھی پہچان رکھے گا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، بھائی داتا صاحب کون ہے، فرید الدین گنج شکر کون ہے، ان سب کو پہچان اللہ رب العالمین نے کروا دی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، حضور ارشاد فرما گئے ہیں، حضور نے بشارت دے دی ہے۔ یہ ہے مقام ولایت۔